بسم الله الرحمن الرحيم. بعثه صلى الله عليه وسلم أبا أمامة رضي الله عنه إلى قومه باهلة. وأخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الله عز وجل وأعرض عليهم شرائع الإسلام. فأتيتهم فقد سقوا إبلهم وحلبوا وشربوا، فلما رأوني قالوا: مرحبا بالسدي بن عجلان. قالوا: بلغنا أنك سبوت إلى هذا الرجل. قلت: لا، ولكن آمنت بالله ورسوله وبعثني رسول الله إليكم أعرض عليكم الإسلام وشرائعه. وبينما نحن كذلك إذ جاءهم بقصعتهم فوضعوها فاجتمعوا حولها فأكلوا بها. قالوا: هلم يا سدي. قلت: ويحكم، إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم إلا ما ذكيتم كما أنزل الله. قالوا: وما قال؟ قلت: نزلت هذه الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله: وأن تستقسموا بالأزلام. وجعلت أدعوهم إلى الإسلام ويأبون. قلت لهم: ويحكم، ائتوني بشربة من ماء فإني شديد العطش. قال: وعلي عمامة؟ قالوا: لا، ولكن ندعوك تموت عطشا. قال: فاعتممت وضربت برأسي في العمامة ونمت في الرمضاء في حر شديد. فأتاني آت في منامي بقدح زجاج لم ير الناس أحسن منه، وفيه شراب لم ير الناس حالف منه، فأمكنني منها فشربتها. فحيث فرغت من شرابي استيقظت، ولا والله ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تلك الشربة. قال الهيثمي: وفي بشير بن سويد وأخرجه ابن ساكية من طوله بمثله كما في الكنز. وزاد في آخره: ثم قال لهم رجل منهم: أتاكم رجل من سرات قومكم فلم تتحفوه فأتوني بلبن. فقلت: لا حاجة لي به، وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے واقعات ہیں اور دعوت کی ترتیب بھی اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا مکہ مکرمہ میں اپنا کام شروع فرمایا تھا. اس وقت کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا. پھر دھیرے دھیرے ساتھ ہوئی. جب ساتھی ہونے لگے تو پھر ساتھیوں پر ذمہ داری ڈالنے طریقہ ہے. ساتھیوں پر ذمہ داری ڈالنے سے وہ کام کے بنتے ہیں، ان پر کام کھلتا ہے. جو ذمہ داری سے کام کرے گا اس پر کام کھلے گا اور اس کو کام سمجھ میں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترتیب تھی. جب کوئی آدمی ایمان لایا اور آپ کی صحبت میں رہا تو اب اس کو تیار کرتے تھے کام کرنے کے لیے. کیوں؟ دعوت میں یہ بھی ہے کہ دعوت بھی پھیل جاوے اور دعوت لے کر چلنے والا عملہ بھی بنے، تاکہ وہ اس کو سنبھالے. ضرورت پوری ہو جائے، تقاضے پورے ہوں، عملہ بننا ضروری ہے. اس لیے آپ اپنے ساتھیوں کو تیار کر کے بھیجتے تھے کام کے لیے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو اسلام لاتا تھا اس قوم میں، اس کے قبیلے میں اس کو بھیجتے تھے. تو اپنے قوم کو بھی جانتا ہے، قبیلوں کو بھی جانتا ہے. پھر وہ جا کے اپنی محنت شروع کرتا تھا. اس میں کبھی تو اچھے حالات آتے تھے، یعنی لوگ مان لیتے تھے، قبول کر لیتے تھے، اور کبھی نہیں مانتے تھے. دونوں قسم ہوتے. حالات مختلف، جیسے ہم نے ابھی سنا، حالات مختلف ہوتے ہیں ہر جگہ کے.
حکام کے بھی، لوگوں کے بھی، کہ مجھ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کی طرف بھیجا تاکہ میں ان کو اللہ کی طرف دعوت دوں اور ان پر اللہ تعالیٰ کے اور اسلام کے احکام پیش کروں۔ یہ بھی ہے کہ ایمان علم کے ساتھ، ایمان کی دعوت اس کے علم کے ساتھ، کہ ایمان کے لیے کیا علم ہے، کہ اللہ کے احکام کا جاننا، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے۔ ان باتوں کو میں ان کے سامنے پیش کروں اور ان کو قبول کرنے کے لیے تیار کروں۔ چنانچہ میں ان کے پاس پہنچ گیا اور وہ جیسے کہ ان کا کام تھا اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو زمانے کا کاروبار یہی تھا، لوگوں کے مال ان کے جانور مانے جاتے تھے۔ مال العرب معاشیہ، کہ عرب کا مال ان کے مویشی، ان کے جانور۔ ہزاروں اونٹ ہوتے تھے ایک ایک آدمی کے پاس۔ ہم لوگ یمن میں گئے تو 6,000 بکریاں ایک آدمی کی، ہاں اس کی تجارت کرتے ہیں، باقاعدہ اس کا بازار لگتا ہے۔ تو یہ ان کا مال ہوتا تھا اس زمانے میں، سونا پیٹرول نہیں نکلا تھا، یہی مال تھا۔ تو اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے اور اس کا دودھ نکال رہے تھے اور پی بھی رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو مجھے انہوں نے مرحبا کہا کہ آئیے آئیے، کیونکہ قوم کا آدمی تھا۔ پھر کہنے لگے کہ ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ تم تو اپنے دین سے پھر گئے ہو۔ میں نے کہا، اور اس آدمی کی طرف چلے گئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ میں نے کہا نہیں، ایسا بات نہیں ہے، میں تو اللہ پر اور رسول پر ایمان لایا ہوں۔ اتنا نہیں ہوا، ایمان لانا ہوا، اور مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تمہارے اوپر بھی وہ چیز پیش کروں جو میں نے قبول کی ہے۔ چنانچہ یہ بات چلی، اتنے میں ان کا کھانا آیا، ایک بڑے برتن میں، قصعہ، ایک بڑا برتن ہوتا تھا جس میں تقریباً 10 آدمی کھا سکتے تھے۔ آج بھی عربوں کے ہاں بڑے کھنچے میں کھانے کا رواج ہے۔ بڑا کھنچا ہوتا تھا، اس میں پوری بکری بھون کر رکھ دیتے کہ کھاؤ۔ چھوٹے چھوٹے پلیٹوں کی تو اب بات آئی۔ ایک لبنانی آیا تھا، کیا ہو گیا اس کا، تو میرے ساتھ حیدرآباد میں ماشاءاللہ ترتیب ہے، لوگ لے کے پڑے تو وہ چھوٹے چھوٹے پلیٹوں میں۔ تو مجھے کیا ہے کہ کیا میں بلی ہوں کہ مجھے اتنا دے رہے ہیں، کہ وہ کھنچے سے کھاتے ہیں بڑے بڑے۔ تو وہ بڑا پہلا لائے، بڑا برتن، کسا اس برتن کو کہتے ہیں جس میں 10 آدمی کھا سکے، اور وہ رکھ دیا اور وہ اکٹھے ہو گئے۔ یہ ان کا ماحول تھا کھانے کے لیے، اور کھانا شروع کیا۔ مجھے بھی کہا کہ تم بھی آ جاؤ کھا لو۔ میں نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، میں اس ذات کے پاس سے آیا ہوں جو ان چیزوں کو حرام بتاتے ہیں، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے نام پر ذبح ہو۔ وہ اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتے تھے، وہ مردار کھاتے تھے یا بتوں کے نام پر ذبح ہوتا تھا، اس لیے میں اس کو نہیں کھا سکتا۔ ہاں کوئی ذبح ہو جاوے تو وہ بات الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی ہدایت دی ہے، یہ کہہ کر کے سورہ مائدہ کی آیت سنائی جس میں آتا کہ یہ چیزیں جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ مت کھاؤ۔ تو کھانے سے تو میں رک گیا، پھر میں نے اپنا کام شروع کیا۔ جیسے میں نے اپنا کام شروع کیا ان کا انکار شروع ہو گیا۔ ہاں کبھی انکار بھی ہوتا ہے، ان کا انکار شروع ہو گیا، اور انکار کے ساتھ ان کا اصرار بھی بہت کہ ہم اپنی بات چھوڑیں گے نہیں، جس کا ہاں تم جو بات لے کر آئے ہو اسے قبول نہیں کریں گے، اپنی چھوڑیں گے نہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور میں محنت کرتا رہا۔ ایک مرتبہ محنت میں میں بہت پیاسا ہوا، میں نے عرض کیا کہ پانی پلاؤ، انہوں نے کہا پانی بھی نہیں پلائیں گے۔ ہاں شدت، پانی نہیں پلائیں گے۔ ہاں میں نے کہا کہ مجھے سب پیاس ہے، مجھے پانی پلاؤ، کہ نہیں پانی نہیں ملے گا، پیاسا مر جا۔
یہ کہا میرے سر پر عمامہ تھا تو وہ عمامہ میں نے اپنے اوپر باندھ لیا، کیوں گرمی کا زمانہ تھا اور پیاسا بھی ہو رہا تھا، اور باندھ کر کے میں لیٹ گیا جیسے روزہ دار لیٹ جاتا ہے پیاس کی حالت میں، سخت گرمی ہے۔ جب میں سو گیا تو مجھے نیند آ گئی، اور جب مجھے نیند آئی تو میں نے دیکھا خواب میں کہ کوئی آنے والا آدمی آیا اور اس کے پاس ایک پیالہ ہے بہت اچھا، اس میں پانی ہے بہت اچھا پانی، وہ مجھے پیش کیا۔ ایسا پانی میں نے دیکھا نہیں تھا، ایسا پیالہ میں نے دیکھا نہیں تھا، مجھے پیش کیا یہ لو۔ تو میں نے وہ نیند کی حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ میں وہ پانی پی رہا ہوں، پی گیا میں وہ پانی۔ جیسے میں وہ پانی کے پینے سے فارغ ہوا کہ ایک دم میری آنکھ کھل گئی، نیند میں سے بیدار ہو گیا۔ بس وہ پانی جو مجھے خواب میں پلایا گیا تھا وہ پانی تھا کہ اس کے بعد ساری زندگی میں نے پیاس کی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ اس کو تائید کہتے ہیں، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد۔ ساری زندگی کے لیے پیاس ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے یہ، کام کرنے والے کے لیے، قربانی دینے والوں کے لیے۔ لوگ توہین کرتے ہیں، اللہ اکرام کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی ہمارے خاندان کا باہر گیا ہوا تھا، وہ واپس آیا، اس نے مجھے دیکھا، وہ بھی ذمہ دار تھا اپنے قوم کا۔ مجھے دیکھ کر میری حالت دیکھی تو انہوں نے ان کو تنبیہ کی کہ تمہاری قوم کا آدمی کوئی پرایا نہیں ہے، تم اس کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، پانی بھی نہیں دے سکتے ہو، تمہیں تو اس کو کھلانا پلانا چاہیے، تحفہ دینا چاہیے۔ یہ کہا تو میرے پاس دودھ لے کر آئے۔ میں نے کہا کہ اب مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، نہ دودھ کی، نہ پانی کی، نہ کسی چیز کی حاجت نہیں، اور میں نے اپنا پیٹ دکھایا کہ میں سیر۔ اس طرح میری محنت ہوئی یہاں تک کہ آخر میں وہ لوگ اسلام لے آئے، کام پورا ہو گیا۔ جی ہاں، کہ جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ حق جو ہے دھیرے دھیرے پھیلتا ہے اور باطل جلدی پھیلتا ہے، جسے دھواں جلدی اوپر اٹھ جائے گا، چھت میں سے باہر نکل جائے گا۔ لیکن کوئی چیز اگنی ہے تو اس کے اگنے میں دیر لگے گی، ہاں ایک دم اگ کر کے بڑی ہو جاوے ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے حق ہے کہ وہ دھیرے دھیرے دلوں میں اگتا ہے، تو دلوں میں پہلے قرار پکڑتا ہے، پھر اگتا ہے، پھر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، ایمان آتا ہے، خدا کا خوف آتا ہے، اعمال آتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے دھیرے دھیرے۔ قدر اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اس کی مثال دی ہے کہ جیسے کوئی زمین سے کوئی چیز اگے گی تو ایک دم نہیں، پہلے اس سے ہلکی سی سوئی نکلتی ہے شاخہ سے، پھر وہ اپنی دھیرے دھیرے وہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ آخر میں پھل دیتا ہے۔ ایسا یہ بھی ہے کہ دین کہ آئے گا لوگوں کے دلوں میں اگے گا اور دھیرے دھیرے وہ اپنی جڑ پکڑے گا، پھر آدمی کام کا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہم اقبل بقلوبنا الی دینک واقبل بقلوب جمیع المسلمین الی طاعتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک ضروری اعلان سن لیں پھر اٹھیں، وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کی اور اپنے سامان کی حفاظت فرمائیں۔ ایمان کی حفاظت اور حسن خاتمہ کے لیے سنتوں کی پابندی کے ساتھ یہ دعائیں کی جائیں کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سامان میں جو بھی آپ کا سامان ہو اس کی خود ہی نگرانی فرمائے۔ مسجد میں موٹا کپڑا بغیر بچھائے نہ سوئیں۔ فجر کی نماز سے پہلے اپنی تمام ضروریات سے اور معمولات سے فارغ ہو جائیں
اللہ پاک ہم سب کو تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج صبح صادق 3:57 پر ہے۔ اب مہمانوں سے درخواست ہے سنت کے مطابق کھانے سے فارغ ہو کر جلدی سے آرام فرما لیں۔